بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچپن میں ایک کسی شاعر سے کچھ نظمیں سنی کیسٹ میں، اس میں ایک شعر آتا تھا، وہ آج آ رہا ہے عرصے کے بعد، کہ وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا. وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا. تو یہ جذبہ صادق ہے. سچے دل سے کوئی ارادہ، کوئی جذبہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے. آخر وہ کام آیا مطلب یہ کہ اللہ کے یہاں وہی قبول ہوتا ہے. دنیا میں بھی اس میں پھل لگتے ہیں اور برغبار آتے ہیں. آج یہاں جمع ہونے کا مقصد جو اصل کا ہے وہ یہ تھا کہ جو شب برات کے موقع پر محفل تلاوت قرآن کریم جو ہوتی ہے اس کی یہ تمہیدی کارروائیاں ہیں. اللہ کی طرف سے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ تمہیدی جلسہ کوئی بڑا ہوا کرے گا. ابتدائی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ میرے پاس ذہن میں ایک بات یاد آئی تھی کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، اس میں ابتداءً چند ہی مخصوص لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہندوستان کی جو عظیم تحریکیں ہیں ان میں ایک عظیم اور بنیادی تحریک دارالعلوم دیوبند کی ہے، اور اس کی ابتدا ایک استاد ایک شاگرد سے، اور کسی بلڈنگ سے نہیں ہے، اور ایک انار کے درخت کے نیچے سے. وہاں سے ابتدا ہوئی، لیکن جذبہ صادق تھا. آج ایک شہر میں شہر ہوا. دوسری تنظیم کس معنی کر کے نظم ضبط سے کام ہوتا ہے. جماعت ہماری دعوت تبلیغ لے لیجیے آپ. چند 2-3 لوگ تھے جو نظام الدین میں بیٹھے تھے، اور حضرت صاحب اللہ نے فرما دیا تھا کہ بھائی یہ جو ایک کمرہ جو کوٹھا بن رہا ہے نہیں بڑا سا، اس میں ایک کھڑکی بڑی رکھ دو تاکہ وہ باہر سے لوگ آئیں گے امریکہ وغیرہ سے، ان کو گرمی زیادہ لگتی ہے تو ان کو ہوا آئے گی. تو چند بیواتیوں نے کہا کہ یہ بڑا سٹ گیا یہاں کوئی مطلب نہیں امریکہ سے آئے گا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان 2 مثالوں پہ جذبہ سچا ہوتا ہے، ارادہ بڑھیا ہوتا ہے، تو پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ کھولتا ہے. مقصد یہ سمجھ میں آیا قاری صاحب اور ان کے تمام رفقا کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق امت میں پیدا ہو ہے. ایسے نہیں کہ نہیں ہے، لیکن بہت کم درجے میں. مشہور رپورٹ ہے سچا کمیٹی کی جس میں انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی معیار بتلایا تھا کہ 3% مسلمان مدرسوں میں پڑھتے ہیں. 3% مسلمان مدرسوں میں پڑھتے ہیں. تو اس سے یہ نتیجہ خود بخود نکل جاتا ہے کہ 3% تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کرنا کون جانتا ہے؟ وہی جانتا ہے. تو پوری امت کا کام ہے تلاوت کرنا. کس جماعت کا کام نہیں، کس تنظیم کا کام نہیں، یہ پوری امت کا کام ہے. پوری امت تلاوت کرے. قرآن کریم میں بڑے عجیب انداز سے مطلب نہیں خود نہیں تو پاس ذہن مائک تو کرو. عجیب انداز سے ایک بات کہی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. کہ جس امت کو یہ قرآن کریم جیسی کتاب دی گئی اور وہ امت تلاوت بھی کرتی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، لیکن تلاوت ایسی کرتی ہے تلاوت کرنے کا حق ہے. یعنی جو ایسے لوگ ہیں اور جن کو کتاب دی گئی، یہاں تو پوری امت آ گئی. یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت ایسی کرتے ہیں تلاوت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یؤمنون بہ، اس قرآن پر ایمان لانے وہی ہیں، ایمان لانے والے وہی ہیں. اولئک یؤمنون بہ، اس قرآن پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں. اب تلاوت 2 چیزوں سے ترکیب ہے، اس کے مرکب ہے 2 چیزوں سے. کیا مطلب؟ جب آپ تلاوت کریں گے تو اس کے لیے آپ کو الف با تا کی پہچان ایک چیز، دوسری چیز اس کی ادائیگی جی، تیسری چیز اس کو قواعد اور ضوابط سے غنہ اخفا سے پڑھا جائے. یہ تلاوت ہوئی، لیکن یہ ادھوری ہے. اس کے بعد جو جملہ
مفسرین نے لکھا ہے لیکن آتینا الکتاب یتلونہ اے یعملون بہ، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں یعنی اس پر عمل کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال، قرآن کریم کا ترجمہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے، کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ یومیہ طور پر پڑھیں۔ آج میرے ذہن میں بات آئی تھی، آج ترجمہ پڑھتا ہوں کہ یتلونہ کیوں کہا، یعملون نہیں کیوں نہیں کہہ دیا؟ جب ترجمہ کر رہے ہیں ہم یتلونہ کا یہ کہ یعنی کہ وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یعملون کا ہی لفظ کیا سے یتلون لفظ کیوں لائے؟ ایک دم یہ بات ذہن میں آئی کہ دونوں چیزوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تلاوت کو صحیح معنی میں اگر نہیں آدمی کرے گا تو پھر عمل کیسے صحیح معنی میں کر پائے گا؟ نماز ہے ایک عمل ہے لیکن اس کے اندر تلاوت بھی ہے، تلاوت صحیح نہیں، حروف ادا نہیں، تو پتہ چلا وہ نماز بھی صحیح نہیں۔ قرآن کریم کا صحیح پڑھنا ضروری ہے، تو عمل بھی مکمل ہوتا ہے تلاوت سے، اور تلاوت مکمل ہوتی ہے عمل سے، اور دونوں چیزیں۔ تو جتنی بھی کوششیں محض اہل علم کی، علماء کی نہیں ہے، وہی رہی ہے کہ ہر گھر میں آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، اور ہر مسلمان تلاوت کرنے والا ہو، اور ہر مسلمان کو قرآن کریم کی تلاوت سے ایسا جذباتی تعلق ہو، ایسے جذباتی تعلق ہو جیسے ایک واقعہ ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے ہدایات صحابہ میں کہ نیت باندھ کر سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی ایک صحابی نے، اور وہ تھے پہاڑی پر، اور آیا تیر لگا، لیکن طبیعت کیا چاہ رہی تھی کہ اس سورت کو پورا کر کر پھر رکو کرو۔ کیا تعلق قرآن سے؟ یہ میرے لیے کہنا آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اگر تیر بھی لگ رہا ہے تو وہ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں پہلے سورت پوری کر لوں پھر دیکھوں، پھر دوسرے بھی لگتا ہے، پھر بھی برداشت، پھر تیسرا بھی لگتا ہے، پھر بھی برداشت، پھر ایک دوسرا خیال آتا ہے، ادھر اب بھی توجہ نہیں گئی زخم کی طرف، ادھر اب بھی توجہ نہیں گئی دکھ و تکلیف کی طرف، ایک دوسری طرف ذہن جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کام کے لیے نہ کھڑا کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان ہی نکل جائے اور وہ کام پورا نہ ہو۔ تو یہاں بیٹھنے کا اصل مقصد وہ جذبہ صادق ہے، اور آپ حضرات جتنے بھی شامل ہیں اس میں وہ بنیادی پتھر ہیں، اور یہ بنیادی پتھر ہی ہوتے ہیں جس پر پوری تعمیر کھڑی ہوتی ہے۔ سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، اور اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں ایسا فرمائے کہ معیاری یہ پروگرام نہ لگے انشاءاللہ۔ اب رہا تلاوت کا مسئلہ، آپ حضرات کو ٹھنڈک ہوگی جب صاحب کی تلاوت ہوگی، جب تک آپ منتظر رہیں گے، لیکن بھائی حاضری میں نام لکھوا رہے ویسے ہی قاری صاحب نے فرمایا گلا کام نہیں کر رہا، تو بھائی ہمارا کون سا کام کر رہا ہے، اور ہمارا تو گلا ہے ہی خراب ہوا نہیں ہوتا، یہ خراب ہوتا ہے، پڑھنے نہیں آتا۔ لیکن حضر پہ بات آئی، قرآن کریم جن لوگوں میں نازل ہوا ہے، قرآن کریم کے مزاج سے، اور قرآن کریم کے جتنے بھی لوازمات ہیں اس سے جو وہ قوم واقف ہے دوسری واقف نہیں ہوگی جلدی سے۔ قرآن پاک عربوں میں نازل ہوا، اور عرب جو ہے جتنا قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہے غیر عرب اتنا نہیں سمجھ سکتا، اگرچہ جو ہے کہ ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے جو سمجھنے کی کوشش کرے۔ عرب کا جو مزاج ہے نا وہ حضر میں سننے کا ہے، وہ حضر میں زیادہ سنتے ہیں۔ ہماری عوام کیا سمجھتی ہے کہ تلاوت تو وہی ترتیل نہیں ہے، اوپر ہنسی آ رہی ہے، جبکہ ترتیل جو تلاوت ہے وہ کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے، اور حضر والی اتنی مقبول ہے کہ یہ روز ہی پڑھی جاتی ہے، اور ترتیل سے حضر افضل ہے۔ اگر ترتیل سے حضر افضل نہ ہوتا تو قرآن کریم کی تلاوت نماز کے اندر ترتیلن ہوتی، حضر نہ ہوتی۔ تو ہمارے ساتھ لوگ چلا گیا ماشاء اللہ، بہت اچھا رہا، باقی میں تو حاضر لگا دیتا ہوں، اور پھر قرآن پاک جس سے جیسے پڑھنا ہے سنانا چاہیے، جو کہ کوئی آدمی اتنے شرم محسوس بھی نہ کرے۔ البتہ بعد میں اتنی بات ضرور کروں گا، اصل جو ہے نا وہ جب بھی ادا ہوگا جب حضرت خیر صاحب جو ہے پہلے ایک نعت اور اس کے بعد تلاوت، چونکہ نعت کی کمی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب تک ہم نعت نہیں پڑھیں گے مدد پوری کیسے ہوگی؟ تو خیر صاحب پہلے ایک نعت پڑھیں گے، اس کے بعد تلاوت کریں گے، اور ہم تو چاہے راہ پر پڑھتے رہیں، سرا بھی نہیں ہوگی، سرا بھی جب کلاس میں پڑھیں گے۔